السلام علیکم سامعین اکرام، آج بڑے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی اور حالات واقعات بہت سارے گزر گئے اور آج 6 ستمبر کا دن ہے اور اس پہ پاکستان کے خلاف جو پہلی جارحیت اور دہشت گردی ہوئی تھی بین الاقوامی حمایت کے ساتھ، اور پھر ہمیں ہمارے وجود کو ختم کرنے کے لیے جو شروع سے دن سے کوشش کی جا رہی تھی، تو اس کا ایک مظاہرہ کیا گیا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے خواب جو ہے وہ ادھورے رہ گئے اور اس کے بعد خاک میں مل گئے سب جو ان کے منصوبے تھے۔ اس میں بہت بڑی جو ہے قوتیں بھی شامل تھیں، کیونکہ پاکستان کے وجود کو بنتے ساتھ ہی ختم کر دینے کی ایک بہت گھناؤنی سازش شروع سے چلی آ رہی تھی، لیکن بہرحال جس میں 2-3 نام تو اب دنیا میں واضح آ گئے ہیں اور وہ چاہتے تھے اگر بنے تو کمزور بنے، کمیں تو ہماری کالونی بن کے رہے، دنیا میں تو رہے ورنہ یہ نہ رہے۔ تو بہرحال جو وہ ہونا تھا، اس کے بعد انہوں نے 7-8 وزیر اعظم اسی طرح بدلے، ٹوڈی خاندان تھے، پھر ایوب خان نے دیکھا تو اس نے بڑی سمجھداری سے اس کو ہینڈ اوور کیا، کچھ مذہبی اس کے خلاف بھی تھے، جمہوریت پسند بھی، اور فاطمہ جناح کے ساتھ ان کا بدقسمتی سے مقابلہ ہو گیا، کیونکہ سارے یہ کرپٹ جو 6-7 دفعہ کے نیشنلسٹ اور جو کھوٹے سکے قائد اعظم کے، انہوں نے جناب وہ فاطمہ جناح کے پیچھے لے لی تھی، اور کچھ مذہبی پروگرام بھی چل پڑا تھا اور کچھ، اور آج کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے کس طرح یہ چلتے۔ بہرحال فوجی جرنیل تھا وہ، بہرحال اس نے دیکھا، دورہ کیا امریکہ اور برطانیہ کا، اس کے اندر پہلے سب سے جو ترقی دیکھی وہ اس نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی۔ سامعین کرام، میں یہاں ایک بات کرتا چلا جاؤں، پاکستان کی تحریک 47 سے نہیں ہوئی تھی، وہ 1857 سے چلی تھی، اس کے اندر مسلمانوں نے بھرپور حصہ لیا تھا۔ یہ ملک پاکستان کسی نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے دیا، بلکہ یہ بھاری جد و جہد سے بنا۔ اسباب بغاوت ہند سر سید کی کتاب ہے، آثار الصنادید ہے جو مسلمانوں کی تعمیرات تھیں، اس کے اندر سارا درج ہے۔ اس کے بعد مسدس حالی سے مولانا سید سر سید نے اور مولانا الطاف حسین حالی سے مل کے انہوں نے اس تحریک کو جان ڈالنے کے لیے بہت کچھ، علی گڑھ کی تحریک چلائی، تعلیم کو فروغ دیا، اور اس کے بعد خواجہ یہ محمد علی جناح اور شوکت علی جوہر اور شوکت علی جوہر، یہ سب تسلسل تھا اس لیڈرشپ کا، بہت کمال کی لیڈرشپ ملی تھی ہمارے ساتھ، اور بدقسمتی سے ابوالکلام آزاد اس کو جوائن نہیں کر سکے، اور وہ ہمارے سارا وہ، تو میں بات کر رہا تھا 6 ستمبر کے حوالے سے۔ فوج نے جب 1958 میں اقتدار سنبھالا، ایوب خان، ملک بالکل ہی یہ دیوالیہ تھا، نہ کوئی آئین بن رہا تھا، نہ اکانومی چل رہی تھی، بھائی دن بدن کمزور سے کمزور ہوتا چلا جا رہا تھا، قتل و غارت بھی شروع، وزیر اعظم لیاقت علی خان گئے، خواجہ ناظم الدین گئے، اور پھر اس طرح سہروردی کو اٹھا، اس طرح یہ سارا کچھ، لیکن ایوب خان ایک فوجی جرنیل تھا پاکستان کا، بہرحال وہ وفادار تو میں اس کو بالکل نہیں غدار کہتا، اس نے جا کے امریکہ اور برطانیہ کا پہلا دورہ کیا، وہاں سے انڈسٹریلائزیشن دیکھ کے آیا، اور آ کے اس نے فاروق خان جو صدر اسحاق خان کو لے کے آئے تھے، ان کے استاد تھے، ان کے ذریعے انہوں نے ساری امپلیمنٹیشن کی، اور یہ چیمبر آف کامرس، منگلا، تربیلا، اور یہ سارے جو ہے نا یہ پروجیکٹ شروع کریے، اور فائنانس کو بھی اور اکانومی کو بھی چلایا، ایگریکلچر ریفارمز کی، نہریں بنائیں، ڈیمز بنائے اور روڈز، اور پھر دیکھیں نا سیمنٹ کی فیکٹری کو ڈیولپ کیا، اس کو اسٹاک ایکسچینج کو ڈیولپ کیا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کامرا بنائی، واہ فیکٹری کا انعقاد کیا، اور پاکستان اسٹیل مل کا معاہدہ کیا، یہ سارا، کیونکہ پاکستان کی اگر اکانومی صحیح نہ ہوتی تو دفاع کے لیے پیسے کہاں سے آتے، اور ہمارے دفاع کا یہ حال تھا 65 کے اندر، ہم نے وہاں سے گولیاں بنوائی ہیں گجرانوالہ سے، اسٹیل کاسٹنگ سے، انور رفیق صاحب تھے، انہوں نے بنا کے دی یہ ساری کی ساری، اور ہمارے پاس اپنا اسلحہ بنانے کیا، بڑے اچھے فیصلے ہوئے۔ پھر اس کے بعد برطانیہ میں چاہتا تھا کہ یہ ہماری کالونی بن کے رہے، ہمارے ٹوڈی خاندان اس کے اوپر حکمران رہے۔ بہرحال شاہ نواز بھٹو کے بیٹے ذوالفقار علی بھٹو پڑھے لکھے آدمی تھے، اس وطن کے تھے، لیکن وہ یہ چاہتے یہاں اگر دن چڑھے، وہ کہتے نا رات گزرے دن چڑھے، لیکن ہمارا سورج ہو تو وہ چڑھے، وغیرہ دن نہ چڑھے، تو یہ بھی ایسی قسم کی سوچ تھی سیاسی پارٹیوں کے حساب سے۔ بھٹو صاحب نے بڑی کوشش کی، اور دفاع کے لیے بھی انہوں نے ایٹامک پاور کو بنانے کے لیے بڑی خدمات دی، اس کے بعد کوشش کی، لیکن ان کی جڑوں میں بیٹھ کے کمیونسٹوں نے نیشنلائز کر لیا سارے کا سارا، اور اس نیشنلائز کرنے کے بعد یہ ملک جو ہے نا وہ ایک بڑی ہی اندھوناک صورتحال میں ان سے بہت بڑی غلطی کروا لی۔ بہرحال
یہ آئے، پھر اب یہ شہزادے آئے، شہزادوں نے تو پھر ضیاء الحق نے بھی کافی کوشش کی ایٹم بم کے لیے، اور سب حکمرانوں نے ایٹم بم کے مقابلے میں کمپرومائز نہیں کیا دفاع کے. اور فوج کا صرف ایک ہی ایشو ہے کہ اس ملک کو دفاعی لحاظ پہ اگر غیر متزلزل بنا دیا جائے تو اس کی یہ علاقے میں ساری اس کی معیشت اور سارا درست ہو جائے گا. لیکن ہمارے پہ وار ہوتے رہے. کراچی میں ایم کیو ایم بنی مہاجروں کے حقوق کے لیے، لیکن اس کو کچھ ہم نے غلطیاں کی اور کچھ لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو پیسے دیے. آپ کے سامنے یہ سارا کچھ آ رہا ہے، پیسے دیے، وہ سب کچھ. لیکن وہ ناکام ایجنڈا ہوا تو یہ کھل گیا. اس کو ناکام بھی کنہوں نے بنایا؟ ہمارے سیاستدانوں نے بنایا. کچھ ان کو اختلاف ہوگا کہ یہ ملٹری میں نہیں. اب آخر میں سندھ ہے، سندھ کے وڈیروں جاگیرداروں اور نالائق قسم کی جو ہے نا ایڈمنسٹریشن، اس نے کراچی اور سندھ کا حال یہ کر دیا کہ ہماری فائنینشیل ہب ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم وہاں کوئی بنا نہیں سکتے. اور اس کے بعد پے در پے یہ احتساب کا ڈرامہ چلتا رہا. سیف الرحمان آیا، یہ آیا، وہ آیا، اور کھانے کا دونوں کا پروگرام تھا، اور ان کے اربوں کے. اب یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا عمران خان سے پہلے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ ان کو اتار دیا جائے. اب یہ انشاءاللہ حالات بھی بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمارا دفاع. اور آج سوچنے کی بات یہ کہ جو افراد پارٹیوں سے وفاداری کوئی ایمان کا حصہ نہیں ہے. ملک سے وفاداری اور دین سے وفاداری سب سے بڑا ہے. ہم پیپل پارٹی کا تو اپنا ایک بیچارے بڑے مخلص لوگ ہیں، بڑے مخلص کارکن ہیں، لیکن ان کی آج کی بھٹو اور آج کی قیادت میں کوئی میچ نہیں کرتا. میں کیسے مان لوں کہ رضا ربانی اور اعتزاز احسن جیسے ذہین لوگ ہوں اور اس پارٹی کو ایک چٹ کے اوپر اس کے بیٹوں کو دے دیا جائے خاندانی. میں کیسے مان لوں کہ نواز شریف کی پارٹی کے اندر بہت بڑے راجہ ظفر الحق اور ظفر علی شاہ جیسے دیانتدار لوگ ہوں، اور یہ جناب ان کی اولادیں جو ہے نا وہ بڑے ہو کے یہ نہیں ہمارے یہ نہیں ہو سکتا، اور نہ اس کو قبول ہے، نہ آئندہ چلے گا. لیکن یہ بھی اس ملک کے اندر کرپٹ حکمران لائے جائیں، یہ پیسہ لوٹ کے ہوئے یہ ملک مقروض ہو جائے، ان کے لیے مقروض کرایا جائے، اور اس کے بعد اس ملک کو کہ دفاع کو کنٹرول کیا جائے، پالیسیز کو کنٹرول کر لیا جائے. اور یہ بہرحال یہ جال ٹوٹنے والا ہے، اور اس کے لیے ہمارے عرب بھی مہربانی کرتے تھے، ہمارے اوپر سارا کچھ کرتے تھے. بہرحال اب چیزیں کھلنی شروع ہو گئی ہیں. لیکن کوئی کہتا ہے ہم فوجی کے حق میں جرنیل پالیسی وہ بناتے ہیں، سارا کچھ وہ بناتے ہیں. آخری بات جو میں آپ سے عرض کرنا، تو تمہید زیادہ ہو گئی، کچھ چیزوں کو کرنا چاہ رہا تھا. آئندہ ایک چیز کے کریں گے، اور ہفتے کی بنیاد پہ یا ڈیلی کی بنیاد پہ کریں گے. انصاف اب ہمارے یہاں سارے کام چل رہے ہیں، لیکن انصاف کا جو ہے نا وہ بول بالا نہیں. عدالتی نظام، میں یہاں آیا تو میرا ٹکٹ ہوا $500 کا، تو میں عدالت میں گیا، میں نے کوئی وکیل نہیں کیا، نان گلٹی کیا، جا کے پیش ہو گیا. فوج انہوں نے کہا، میں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا اس کا لا کا، اور میں نیا آیا ہوں، مجھے غلطی ہو گئی، میں مانتا ہوں. انہوں نے 500 کے ٹکٹ کا معاف کر کے جج کے وقت $60 کا کر دیا. اس نے کہا ابھی تم ادا نہیں کر سکتے، اس کو 6 قسطوں میں کر دیتے. میں نے کہا نہیں، میں ادا کر دوں گا. پھر میں نے اسے اجازت مانگی اور کورٹ میں کہا، میں نے کہا اس کینیڈا کو اگر 110 ملکوں کے ملٹی کلچر کی بنیاد پہ چلا رہے ہو تو یہ جوڈیشری کی سیٹ چلا رہی ہے، آپ چلا رہے ہیں اس کو، اور کوئی نہیں چلا رہا. پولیٹیشین اسی طرح کرتے ہیں یہاں بھی نظام، لیکن جوڈیشری جو ہے نا وہ اس کو ہم انصاف قائم. اور یہ بڑی مثالیں ہیں کہ جنگ ہو رہی تھی، سیکنڈ ورلڈ وار، تو چرچل نے پوچھا انصاف ہو رہا ہے، انہوں نے کہا ہم جنگ جیت جائیں گے. وہ ہار گئے، اسی کی بنیاد پہ ہمیں آزادی ملی تھی. لیکن بات کہنے کی ہے کہ ہمارا انصاف کا نظام نہیں ہے. اب یہ مجید اچکزئی ٹوٹ گیا، کتنا ظلم کی بات ہے. یہ فیصلہ اللہ کرے گا، ایک اللہ فیصلہ کرنے والا ہے انشاءاللہ. ایک یہ لوگ کر رہے ہیں. اور اب آج بچی کو میں گزارش کرتا ہوں آپ سب سے، پاکستان کے لوگوں سے، خدا کے واسطے یہ پاس کریں بل کہ یہ جو بچوں سے زیادتی کر کے ان کی پرونو فلمیں بناتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، ان کو خواہ مولوی اور مسٹر اور مسجد میں کرے یا کہیں کرے، اس کو ڈائریکٹ پھانسی چڑھا دیں. اور دوسرا، کرپشن کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو پھانسی چڑھائیں. یہ قانون جب تک سخت قانون نہیں ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. 10 عمران خان آئے، 100 کو آ جائے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میں آپ سے یہ گزارش کروں. اور پارٹیوں کا بھی یہی حال ہے، پارٹیوں کے اندر بھی کوئی انصاف نہیں چل رہا. سیاسی پارٹیاں من پسند لوگوں کو اوپر آگے لیجیے لانے، نالائق اور بے صلاحیت لوگ پارٹیوں کے اندر اپنی پارٹیوں کے گن گاتے ہیں، جن کو کوئی نہیں جانتا. وہ اپنے 2-4 بیان چھپ گئے، 2-4 تصویریں چھپ رہی، اس کی بنیاد پہ کہتے ہیں ہم بڑے لیڈر بن گئے. بھائی اس قسم کا اس سے ہی ملک تباہ ہو رہا ہے. انصاف نافذ ہوگا عدالت میں بھی، سیاسی پارٹیاں بھی چاپلوسی کی بنیاد پہ چل رہی ہیں، ان کی ناجائز بڑی قیادتوں کی چاپلوسی کرتے ہیں. اور یہ بات تھی، میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. امید ہے کہ آپ کو آئندہ فیڈ بیک بھی دیں گے، اور اس کے اوپر جو ہے نا میرے جو ہے کامنٹ کریں گے. یہ تو بات
اللہ پاک آپ کو اور سب کو سلامت رکھے. شکریہ والسلام.